خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 13واں، 14واں اور 15واں باب۔ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ، ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے۔ یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہم آغوش بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے، تجھ کو چپکے چپکے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں، یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں، یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں، تو اس پر اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا، تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا، بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا، اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے، اس کے بعد سب قوم کا ہاتھ، اور تو اسے سنگسار کرنا تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے تجھ کو خداوند تیرے خدا سے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا برگشتہ کرنا چاہا۔ تب سب اسرائیل سن کر ڈریں گے اور تیرے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے۔ اور جو شہر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو رہنے کو دیے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں تو یہ افواہ سنے کہ چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجا کریں، تو دریافت اور خوب تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھ، اگر یہ سچ ہو اور قطعی یہی بات نکلے کہ ایسا مکروہ کام تیرے درمیان کیا گیا، تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا، اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلوار ہی سے نیست و نابود کر دینا، اور وہاں کی ساری لوٹ کو چوک کے بیچ جمع کر کے اس شہر کو اور وہاں کی لوٹ کو تنکا تنکا خداوند اپنے خدا کے حضور آگ سے جلا دینا، اور وہ ہمیشہ کو ایک ڈھیر سا پڑا رہے اور پھر کبھی بنایا نہ جائے، اور ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہ رہے، تاکہ خداوند اپنے قہر شدید سے باز آئے، اور جیسا اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق تجھ پر رحم کرے اور ترس کھائے اور تجھ کو بڑھائے۔ یہ تب ہی ہوگا جب تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس کے حکموں پر جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں چلے، اور جو کچھ خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اسی کو کرے۔ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے آبرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خداوند نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے۔ تو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا۔ جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، یعنی گائے بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بز کوہی اور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیڑ
اور چوپایوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ چگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے جو چگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا، کیونکہ یہ چگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا۔ تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ آبی جانوروں میں سے تم ان ہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا، یعنی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقاب اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام، ہر قسم کا کوا اور شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور الو اور کاز اور حواسل اور رخم اور ہڑگیلا اور لک لک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردار رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ کھائے نہ جائیں۔ اور پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھاؤ۔ جو جانور آپ ہی مر جائے تم اسے مت کھانا، تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے، یا اسے کسی اجنبی آدمی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔ تو حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ ابالنا۔ تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دے یکی دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دے یکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے۔ اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دے یکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے، اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا میں یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا۔ اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دے یکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، پر جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دستبردار ہو جانا۔ تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، کیونکہ خداوند تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا جسے خود خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، بشرطیہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا، پر تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا، اور تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا، پر وہ تجھ پر حکمرانی کرنے نہ پائیں گی۔ جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو
تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا، بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تو ضرور فراخ دستی سے اسے قرض دینا۔ خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے، اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے، اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے، بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا، اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے، اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تو اپنے ہاتھ میں لے گا تجھ کو برکت بخشے گا۔ اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تیری خدمت کرے تو 7ویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا، اور جب تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، بلکہ تو اپنی بھیڑ بکری اور کھتے اور کولو میں سے دل کھول کر اسے دینا، یعنی خداوند تیرے خدا نے جیسی برکت تجھ کو دی ہو اس کے مطابق اسے دینا۔ اور یاد رکھنا کہ ملک مصر میں تو بھی غلام تھا، اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس بات کا حکم آج دیتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سبب سے کہ اسے تجھ سے اور تیرے گھرانے سے محبت ہو اور وہ تیرے ساتھ خوشحال ہو تجھ سے کہنے لگے کہ میں تیرے پاس سے نہیں جاتا، تو ایک ستاری لے کر اس کا کان دروازہ سے لگا کر چھید دینا، تو وہ سدا تیرا غلام بنا رہے گا۔ اور اپنی لونڈی سے بھی ایسا ہی کرنا، اور اگر تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے مشکل نہ گرداننا، کیونکہ اس نے 2 مزدوروں کے برابر 6 برس تک تیری خدمت کی، اور خداوند تیرا خدا تیرے سب کاروبار میں تجھ کو برکت بخشے گا۔ تیرے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں میں جتنے پہلوٹے نر پیدا ہوں ان سب کو خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس کرنا۔ اپنے گائے بیل کے پہلوٹے سے کچھ کام نہ لینا، اور نہ اپنی بھیڑ بکری کے پہلوٹے کے بال کترنا۔ تو اسے اپنے گھرانے سمیت خداوند اپنے خدا کے حضور اسی جگہ جسے خداوند چن لے سال بسال کھایا کرنا۔ اور اگر اس میں کوئی نقص ہو، مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو یا اس میں اور کوئی برا عیب ہو، تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزراننا۔ تو اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی اسے کھائیں، پر اس کے خون کو ہرگز نہ کھانا، بلکہ تو اس کو پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔